Talking of religious neutrality in subcontinent, afraid of the reaction that meddling in the religious belief of its Indian subjects might provoke, the East India Company made it clear that it was not in India to challenge or undermine existing religious beliefs. اب اسٹیٹ کی کیا پالیسی تھی ریلیجس نیوٹرلٹی کے پیچھے؟ وہ یہ تھی کہ انہیں ایک خدشہ تھا ایک ایسے ریئیکشن کا جو کہ ریلیجس بلیف کے تحت ان کی انڈین پاپولیشن کے اندر کہیں سامنے نہ آ جائے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ سبجیکٹ کہیں پرووک نہ ہو جائیں، کہیں ان میں وہ چیز اجاگر نہ ہو جائے اور کوئی بغاوت کی سچویشن نہ پیدا ہو جائے۔ تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ کلیئر کر دیا کہ ہم انڈیا میں اس لیے نہیں کہ لوگوں کے جو ایگزسٹنگ ریلیجس بلیفس ہیں ان کو ہم چیلنج کریں گے یا ان کو انڈرمائن کریں گے۔ Or the authorities were afraid of a religious mutiny from the natives, as in 1806 the mutiny of native troops was widely attributed to a reaction against overzealous and intensive missionary activities. اور پھر 1806 میں یہ بالکل بات سامنے آ گئی کہ جو ان کے لوکل ٹروپس تھے یا جو لوکلی ریکروٹڈ لوگ تھے ان کے اندر یہ تاثر پایا جانے لگا کہ وہ ریلیجس بغاوت جو ہے وہ کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے ریلیجس بلیف جو تھے وہ انہیں لگ رہا تھا کہ تھریٹنڈ ہیں۔ اینڈ دین ہاؤ دے ٹیکلڈ اٹ، پرپوزڈ یوز آف بائبل، یعنی جو بائبل ہے اس کا کس طرح سے جو استعمال ہے اس کو پرپوز کیا گیا۔ کہا گیا کہ the مدراس کاؤنسل آف ایجوکیشن proposed to permit the use of Bible in classes in the government schools، اور پھر مدراس کاؤنسل نے یہ کہا کہ بائبل جو ہے ان کو گورنمنٹ اسکولس کے اندر اس کا استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کتاب کا۔ لیکن کورٹ آف ڈائریکٹرز جو لنڈن میں تھا انہوں نے یہ کہا کہ دی کورٹ آف ڈائریکٹرز ان لنڈن disallowed the proposal, declaring we cannot consider it either expedient or prudent to introduce any branch of study which can in any way interfere with the religious feelings and opinions of people۔ اور یہاں آ کے اس طرح سے انہوں نے اس بات کو ٹیکل کیا کہ یہ کہا مدراس کاؤنسل نے کہ ہم کوئی بھی ایسا علم روشناس نہیں کرا سکتے ایجوکیشن کے اندر جس سے لوگوں کے جو کرنٹ ریلیجس بلیفس اور فیلنگس ہیں وہ انڈرمائن ہوں۔ اور پھر آؤٹ لائنگ ریلیجس پریکٹسز، یہ ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جس میں ان انسٹنسز ویئر دی برٹش گورنمنٹ ہیڈ ٹو آؤٹ لا سرٹن پریکٹسز سچ ایز ستی، جس میں ویڈو برننگ تھی کہ اگر ایک خاتون بیوہ ہو جاتی تھی تو ان کو جلا دیا جاتا تھا۔ اب ایسی پریکٹسز کو غیر قانونی قرار دیے جانے کے اوپر اتھارٹیز شوڈ گریٹ ریلکٹنس and repeatedly and empathetically declared their religious neutrality۔ اب وہ یہ کرنا تو چاہتے تھے لیکن repeatedly انہوں نے اپنی religious neutrality کو سامنے رکھا، اور ان کو یہ لگتا تھا کہ ایسی practices کو روکنے میں بھی کہیں جو لوگ ہیں وہ یہی تاثر نہ لے جائیں کہ یہ biased ہے، اور ان کی جو religious activities ہیں جن میں ایسی قدیم اور ایسی جو ہے وہ ایسی بری رسومات بھی شامل ہیں ان کو ان کے تحت بھی جو گورنمنٹ تھی وہ انڈر پریشر تھی، اور وہ یہ سمجھتی تھی کہ انہیں اس کے اوپر آرگیو نہیں کرنا۔